وہ اس طرح کا سفر بیان فرمایا تھا، زمینی سفر، جس میں مشرک، کافر، منافق سارے موجود تھے، اور اپنوں کے اندر حضور نے معراج کا سفر بیان فرمایا۔ وہ منکر، کافر، مشرک ابو جہل باقا باقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اے ابو بکر، کیا آپ اس بات کو مان لیں گے کہ کوئی شخص راتوں رات یہ مکہ مکرمہ سے جائے، فلسطین بیت المقدس سے ہو کر واپس آ جائے، مان لیں گے؟ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں، میں کیسے مانوں گا، میں نہیں مانوں گا۔ فرمایا اچھا تو آپ کے صاحب، آپ کے نبی، تاجدار کائنات سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر بڑی محفل میں بیٹھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ راتوں رات رب نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا ہے۔ وہ تو ادھر ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے تاج اور ارشاد فرما رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اچھا وہ فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں اے ابو جہل تم مجھ سے کیا بات پوچھتے ہو؟ ہم نے تو آپ کی زبان اقدس پر اللہ کی طرف سے وحی اترتے نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی طرف سے وحی اترتے نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو جب فرشتہ وحی لے کر آتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے نہیں دیکھا، تو جب آپ کی باتوں پر، آپ کے ارشادات پر، وحیوں پر ہم ایمان کی ریت لے آئے ہیں، تو جب میرے آقا نے فرمایا ہے تو میرے آقا نے حق اور سچ فرمایا، میرے آقا نے حق اور سچ فرمایا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کو اپنے غلام کی یہ بات پوچھی، یہ بات سنی، تو فرمایا اے ابو بکر، پہلے آپ ابو بکر تھے، آج سے آپ کا لقب ساری دنیا ابو بکر صدیق کے لقب سے جانے گی، آج سے آپ کو ساری دنیا صدیق کے لقب سے پہچانے گی، صدیق کے لقب سے جانے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لقب صدیقیت کا لقب آقا علیہ السلام کے معجزہ معراج پر ایمان لانے کے تصدق سے ملا۔ آج لوگ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو علاقتے ہیں، نقد علاقتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے چرچے کرتے ہیں، ان کے جھنڈے گاڑتے ہیں، لیکن یہ خبر نہیں کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیقیت کا لقب کس وجہ سے ملا۔ صدیق اکبر کا لقب حضرت صدیق اکبر کو اس وجہ سے ملا کہ وہ آقا علیہ السلام کے سفر معراج پر نورانی ایمان لے آئے اور حضور کی غلامی انہوں نے اختیار کر لی، حضور کی غلامی اختیار کر لی، آقا علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ اس وجہ سے تو جب بات کر رہا تھا جس پر بھی اعتراض کیا اللہ پاک نے جواب دیا، اور وہ آیات قرآن میں اتاری جو اعتراض ہو چکا تھا، جو اعتراض ہو چکا تھا، اللہ پاک نے قرآن میں وہ آیات اتاری۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی شان پر اور آقا علیہ السلام کے ناموس پر، حضور کے مقام پر، کہ واقعہ معراج ابھی مخلوق خدا میں پھیلا نہیں تھا، ابھی مخلوق خدا تک یہ خبر پہنچی نہیں